بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے سید عباس آپ سے مخاطب ہوں۔ بات کریں لاسٹ ورکنگ ڈے 22 مارچ کی فورکاسٹ سے متعلق، تو آپ سے واضح کہا تھا کہ سیف ٹریڈ کے لیے اب ہمارا فوکس اپنے اسٹرانگ سپورٹ لیول 65,100 پر رہے گا۔ واضح کہا تھا کہ یہ سپورٹ لیول پچھلے کوئی 2-3 دن سے آپ سے مسلسل ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم اب ٹریڈ بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی 65,100 سے اوپر مارکیٹ کو ہم سیف زون میں کنسیڈر کریں گے اور 65,100 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ پر محتاط رویہ بہتر رہے گا۔ واضح کر دیا تھا کہ ایز پر کلوزنگ بیسس 65,100 کی اہمیت اور زیادہ بنتی ہے، مطلب اگر دوران ٹریڈنگ مارکیٹ خدا نخواستہ 65,100 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ کرانا شروع کر بھی دے تو محتاط رویہ اگرچہ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود نیچے کے لیول پر پھر ایز پر کلوزنگ ہار کی بنیاد پر ایک بائنگ کی ٹرائی بنتی ہے، اور اگر مارکیٹ نے کلوزنگ اس کے نیچے نہیں دی تو پھر مارکیٹ وہاں سے ایک اپورڈ ڈرائیو بنا سکتی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے تو جو پن پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ 65,100 ایک اہم سپورٹ لیول ہے، اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں، مارکیٹ سیف زون میں شمار کی جائے گی، اور یہ کہ اگر یہ بریک نہیں ہوتا 65,100 دوران ٹریڈنگ بھی تو ہم مارکیٹ کو سیف زون میں کنسیڈر کریں گے، اور پھر سامنے جو پہلا ریزسٹنس لیول بنتا ہے وہ 66,100 کنسیڈر کیا جائے گا۔ واضح کر دیا تھا کہ اب جو مارکیٹ کا بریکٹ بنتا ہے وہ 65,100 سے لے کر 66,100 کے درمیان کا بنتا ہے۔ آپ اس بریکٹ کے اندر مارکیٹ اگر ٹریڈ کر رہی ہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے آپ بہت ساری ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ مارکیٹ پر ایک نظر ڈالیں تو مارکیٹ کی اوپننگ 92 پوائنٹ پلس 65,510 پر ہوتی ہے، اور پھر مارکیٹ اس سے صرف 24 پوائنٹ اور اوپر جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ گرتے ہمارے 65,100 کے جو سپورٹ لیول تھا اس کے قریب ٹریڈ کراتی ہے، تھوڑا سا اس کے نیچے ضرور جاتی ہے تقریباً 30-40 پوائنٹ، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ جو کلوز ہے وہ 65,151 پر ہوتی ہے، یعنی ہمارے سپورٹ لیول سے مارکیٹ کی کلوزنگ بہرحال اوپر ہی رہتی ہے، اور دوران ٹریڈنگ بھی وہ چھوٹا یعنی مارجن دینا پڑتا ہے 30-40 پوائنٹ کا بعض اوقات، کیونکہ ایگزیکٹ اس فگر سے مارکیٹ تھوڑا بہت موو کر جاتی ہے، لیکن بہرحال ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وتھ والیوم ٹریڈ آئے ہمارے اس انڈیکس کے جو ہم آپ سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سپورٹ لیول ہو چاہے وہ ریزسٹنس لیول ہو، تو پھر وہ انڈیکس کو اس انداز میں اپلائی کرنا چاہیے، ادروائز پھر تھوڑا سا چانس لینا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ 65,100 جس کا ہم ذکر کرتے رہے اسٹرانگ سپورٹ لیول، تو مارکیٹ نے تقریباً اسی جگہ کو سپورٹ بنا کے رکھی ہے۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں 25 مارچ کی فورکاسٹ میں۔ اس سے پہلے آج کی بات، جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب اگر بات کریں 25 مارچ کی فورکاسٹ سے متعلق، لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو ایک اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ 22 مارچ کو مارکیٹ شروع ہونے سے پہلے جو ہم روٹین میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں مارکیٹ سمری بھیجتے ہیں اور وائس کلپ بھیجتے ہیں اور ڈے ٹریڈ کے لیے اسکرپٹ بھیجتے ہیں، یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے۔ اس میں اہم چیز اس میں دو ہیں، ایک تو یہ کہ گنتی کے 3 اسکرپٹ آپ کو کوٹ کیے تھے، آپ کے سامنے ہے، وہ ایگریٹیک تھا اور اس میں پاکستان آئل فیلڈ اور PABC تھا۔ اب ان کے اسٹاپ لاسز آپ دیکھ لیں اور پھر یہ اوپر کہاں تک گئے وہ دیکھ لیں۔ خاص طور پر ایگریٹیک جو تھا وہ اپنے اسٹاپ لاس کو بریک کیے بنا بڑھتا ہے اور اوپر کیپ پر کلوز ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنا پاکو جو تھا اس نے اسٹاپ لاس ہمارا ضرور آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا بریک کر کے نیچے ٹریڈ کرایا ہے، لیکن ہمارا جو ہم اسٹاپ لاس دیتے ہیں اس میں 10-15 پیسے کا مارجن چھوٹے اسکرپٹ میں عموماً ہم رکھنے کو کہتے ہیں آپ سے، کہ آپ تھوڑا سیف سائڈ رہتے ہوئے جو ہم اسٹاپ لاس دیتے ہیں اس سے 10-15 پیسے مزید نیچے دیکھ لیا کریں، اس کے بعد پھر اس اسٹاپ لاس کو اپلائی کر دیا کریں۔ تو جو بڑے شیئرز ہوتے ہیں جو 400 500 600 روپے کے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی پھر اس میں مارجن تھوڑا سا ہم زیادہ دینا پڑ جاتا ہے، وہ 8-12 آنے اور 1 روپے تک کا مارجن نارملی بن جاتا ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب مارکیٹ میں ہمارے اس اسٹاپ لاس کے فگر سے نیچے والیوم نہ آئے، یعنی اب پاکوں میں اگر کوئی 1000 شیئر کا کام نیچے کرا دے تو وہ ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو اپنا اسٹاپ لاس بریک ہونا تصور نہیں کریں گے، اور ہم اپنے اسٹاپ لاس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہوگی تو ہم اس کو پازیٹیو ہی کنسیڈر کریں گے۔ ہاں تھوڑا سا زیادہ نیچے ٹریڈ شروع کر دے 1 روپے سے زیادہ، اور تو پھر ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے کہ ہمارا اسٹاپ لاس اپنی جگہ بریک کری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ٹوٹل 3 ہی اسکرپٹ کوٹ کیے آپ کو، اس میں سے الحمدللہ ایک کیپ ہوا،
اور باقی ایک پکری کے بارے میں آپ کو وائس واضح دی تھی ہم نے کہ پاکستان ری انشورنس کیپ کھلتا ہے تو نیچے آپ بائنگ لگا کے رکھیں، ایک اپورچونٹی ہوگی آپ کے لیے، تو اس کو آپ یہ وائس سن لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم کس انداز میں مارننگ میں پھر آپ لوگوں کو یہ واٹس ایپ گروپ میں وائس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بنا پر اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا گروپ جوائن کرنا تو وہ 0345600127 پر رابطہ کر سکتا ہے، جس کے اندر ہم ڈیلی کی بنیاد پر اس انداز میں چیزیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے سید آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ مارکیٹ کھلنے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ لاسٹ ڈے سے کنٹینیو کریں تو جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ 66,100 کے نیچے محتاط رویہ اختیار کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد مارکیٹ ہمارے فوکس انڈیکس 65,600 اور اگر اس کو سپورٹ نہیں بناتی تو پھر 65,100 جو ہمارا اسٹرانگ سپورٹ لیول ہے وہاں تک جا سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد مارکیٹ نے جب 66,100 کے بلو ٹریڈ شروع کرایا تو مارکیٹ نے پھر گرتے گرتے ہمارے پہلے فوکس انڈیکس 65,600 کو بریک کیا اور 65,100 اب ہمارے سامنے سپورٹ لیول موجود ہے۔ اب سیف ٹریڈ کیا بن رہا ہے؟ سیف ٹریڈ یہی بن رہا ہے کہ یہ آخری جو اسٹرانگ سپورٹ لیول ہمارا موجود ہے ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی اس کے جتنے قریب اگر ہم مارکیٹ آتی ہے اور بائی کرتے ہیں تو ہمارا نقصان کا چانس اتنا کم رہے گا۔ یعنی اگر ہم یہاں کسی بھی لیول پر بائی کرتے ہیں تو ہمارا جو سپورٹ لیول ہے وہ 65,100 ہی بنتا ہے، تو اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ کس انداز میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ ورڈنگ ہم دے دیتے ہیں، ورڈنگ یہی ہے کہ اس اسٹیج پر 65,100 سپورٹ لیول ہمارا برقرار رہے گا، اس کے اوپر ہم مارکیٹ کو سیف زون میں کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ پر محتاط رویہ بہتر رہے گا۔ ساتھ میں ایز پر کلوزنگ بیسس بھی ایک اہم انڈیکس بنتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ جب اگر خدا نخواستہ مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہوگی تو اس وقت مارکیٹ کی ٹریڈنگ دیکھتے ہوئے کیا جائے گا کہ ایز پر کلوزنگ بیسس کی بنا پر اس کو اپلائی کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو بہرحال ہے اسی طرح کہ 65,100 سپورٹ لیول ایک اہم بنتا ہے، خدا نخواستہ مارکیٹ اس کے نیچے چلی جاتی ہے تو ایز پر کلوزنگ بیسس جو چانس رہے گا وہ اپنی جگہ، لیکن اگر کلوزنگ اس کے نیچے آتی ہے تو پھر مارکیٹ میں کوئی قریب میں ایسا سپورٹ لیول موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم کنسیڈر کریں، پھر مارکیٹ تھوڑا سا زیادہ کریکشن کی مد میں بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم 65,100 پر تھوڑا اسٹرانگلی فوکس رکھیں گے دوران ٹریڈنگ بھی اور ایز پر کلوزنگ بیسس بھی۔ اچھا، اوپر ریزسٹنس لیول 66,100 بنتا ہے، درمیان میں کوئی اب ایسا اسٹرانگ نہیں ہے جس کو ہم اپلائی کرنے جائیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا بریکٹ 65,100 سے لے کر 66,100 تک کا بنتا ہے۔ مارکیٹ ان بٹوین ٹریڈ کر رہی ہے تو ہم بہت سائڈ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز بنتی ہے تو پھر آپ سے ڈسکس ہوتی ہے۔ اچھا، یہ پاکستان ری انشورنس ہے، یہ مسلسل بہتر چل رہا ہے، یعنی کیپ ہی لگے جا رہے ہیں اس کو، تو اگر آج اس میں کیپ کھلتا بھی ہے اور نیچے کے لیول پر ملے تو نیچے بائنگ لگا کے رکھنی چاہیے، اور یہ لگتا ہے کہ اس کو پھر اگر نیچے مل جائے کسی بھی وجہ سے کیپ کھلنے کے بعد تو اس کو بائی کرنا چاہیے، تو آپ اس کو اس انداز میں اس میں ٹریڈ بنا سکتے ہیں۔ باقی کوئی نئی چیز ہوتی تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ 25 مارچ کی فورکاسٹ سے متعلق دیکھیں، 25 مارچ کے لیے لیولز کی اگر بات کریں گے تو لیولز ابھی بھی ہمارے وہی ہیں، یعنی جو اسٹرانگ سپورٹ لیول ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے اندر ہم اسی کو کنسیڈر کریں گے 65,100 کو، اور جب تک مارکیٹ 65,100 سے اوپر ہے ہم مارکیٹ کو سیف زون میں کنسیڈر کریں گے، اس کے نیچے محتاط رویہ وتھ والیوم ٹریڈ پر بہتر رہے گا۔ اور ایز پر کلوزنگ بیسس کی اہمیت بھی ابھی بھی اس کی اپنی جگہ اسی طرح برقرار ہے جیسا کہ ہم نے لاسٹ ڈے آپ سے ذکر کیا کہ اگر خدا نخواستہ مارکیٹ 65,100 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ شروع کر بھی دے تو نیچے کے لیول پر پھر جہاں سمجھ میں آئے گا وہاں ہم کلوزنگ ہار کی بنیاد پر ایک ٹرائی کریں گے بائنگ کر کے، لیکن اس کا فیصلہ پھر دہرا دوں کہ اگر خدا نخواستہ مارکیٹ 65,100 کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہوگی تو مارکیٹ کی ٹریڈنگ دیکھتے ہوئے کریں گے، اور جہاں سمجھ میں آئے گا پھر وہاں اپلائی کریں گے اور آپ سے واٹس ایپ گروپ میں ڈسکس ہو جائے گا۔ اور اگر یہ چیز نیچے اٹریکٹ نہیں کر رہی ہوگی، مارکیٹ اسی انداز کی نہیں لگ رہی ہوگی تو پھر ہم اس کو اگنور کریں گے، پھر ہم ایز پر کلوزنگ ہار کی بنیاد پر نیچے سے انٹری نہیں لیں گے، اس کا فیصلہ ہم ٹریڈنگ دیکھتے ہوئے کریں گے۔ اچھا، اوپر اگر مارکیٹ جاتی ہے تو کل کی